جی ہمارے ساتھ ہیں یاور عباس صاحب۔ یاور صاحب کا تذکرہ، یہ ہماری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ یاور عباس جیسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہماری ہماری خوش قسمتی ہے۔ ان کی 7 سالہ شخصیت سے ہم سب لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بی بی سی اردو کے روح رواں، اور یہ کہنا چاہیے کہ انہی کے ساتھ بی بی سی ان کا جو لب و لہجہ ہے، ان کی آواز ہے، اس سے منسلک رہی ہے، اور بہت کام کیا ہے انہوں نے اردو کے حوالے سے، جس میں ان کی ابھی کتاب بھی آنے والی ہے بہت جلد۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انگریزی نثر کے شہ پارے زیر اشاعت ہے، بہت جلد آپ لوگوں کے لیے پیش ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اردو کے یورپین شعرا، انگریزی کے یادگار تقاریر، یہ سب چیزیں آپ کو یاور صاحب ہمارے ساتھ لائیو پروگرامز میں رہیں گے، اور ہمیں سناتے بھی رہیں گے، بتاتے بھی رہیں گے، اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے۔ پچھلی بار یاور صاحب نے ہمیں جوش صاحب سے ملاقات کروائی، اور ان کے 2 عشق میں سے ایک عشق کا بیان کیا، وہ تھا فطرت۔ اب ہم ان سے مزید پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یاور صاحب، آپ کو خوش آمدید پروگرام کے اندر، اور بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اور سب لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ اپنا مکالمہ شروع کیجیے۔ آپ کا کرم۔ دیکھیے، پچھلے ہفتے جوش کی نیچر پوئٹری پر بات ہو رہی تھی، اور یہ بات ابھی جاری رہے گی اس قسط میں بھی۔ تو جوش کی فطرت سنیے، دراصل یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جوش کی فطرت آفاقی ہونے کے ساتھ ساتھ خالص ہندوستانی ہے۔ جوش آفاقی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ خالص ہندوستانی شاعر ہے، وہ ہندوستان جس سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جو 1000 سال سے زیادہ کے اختلاط، 1000 سال سے زیادہ کی باہمی دوستیوں اور رنجشوں، باہمی شکایتوں اور حکایتوں، باہمی شکستوں اور کامیابیوں، باہمی نفرتوں اور محبتوں، ایک دوسرے کے مسرت و غم میں شرکتوں، اور ایک دوسرے کے رسم و رواج میں حصے داریوں سے بنا ہے، جس کی زندہ مثال ہماری اردو زبان ہے، جو ایک ایسی میراث ہے جس کے مرزا اسد اللہ خان غالب اور منشی ہرگوپال تفتہ، میر بابر علی انیس اور پنڈت دیا شنکر کول نسیم، محمد اقبال اور برج نارائن چک بست، فیض احمد فیض اور رگھوپتی سہائے فراق، شبیر حسن خان جوش اور ترلوک چند محروم، جگن ناتھ آزاد اور علی سردار جعفری سب برابر کے حصے دار ہیں، اور جس میں عبدالحلیم شرر اور رتنا سرشار، سعادت حسن منٹو اور کرشن چندر، عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی، انتظار حسین اور بلونت سنگھ، پریم چند اور قرۃ العین حیدر، مالک رام اور آل احمد سرور، اور شمس الرحمان فاروقی اور گوپی چند نارنگ، سب کا برابر کا حصہ ہے۔ تو خیر، یہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں اپنے نفس موضوع کی طرف لوٹتے ہوئے آپ کو جوش کے ایک اور نظم کے چند اشعار کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جوش کے ایک شاہکار نظم کسان۔ آپ کہیں گے کہ اس کا فطرت سے کیا تعلق؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ نظم فطرت میں ڈوبی ہوئی نظم ہے۔ کسان تو اس نظم میں بعد میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو فطرت کا پیکر بن کر آتا ہے، لیکن کسان کے نمودار ہونے سے پہلے جوش نے دیہات کے جھٹپٹے کا جو منظر کھینچا ہے، وہ اردو شاعری کے اعلیٰ ترین نمونہ میں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اردو ہی کی قید کیوں لگائی جائے۔ خیر، تو یاد کیجئے اس نظم کا پہلا شعر، جس میں محض چند الفاظ میں بلا کسی ورب کا، کسی فعل کا استعمال کیے ہوئے ایک پورا منظر، ایک پورا ماحول، ایک پوری کیفیت طاری کر دی گئی ہے۔ سنیے، جھٹپٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب۔ واہ،
ذرا ایک مرتبہ پھر پڑھیے اور غور کیجئے کہ اس نسبتاً طویل بحر کا انتخاب کیوں کیا گیا. طویل بحر، الفاظ کون سے نہیں بلکہ کس قسم کے استعمال کیے گئے ہیں. کشیدہ اور کھلے ہوئے الفاظ جو ہمارے ذہن پر، ہمارے احساس پر شام کی غنودگی کا اثر تاثر پیدا کرتے ہیں. کائنات میں ایک ٹھہراؤ ہے، زندگی آہستہ خرام ہے، ہر چیز کو جیسے نیند سی آ رہی ہے. جھٹپٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب. ہر لفظ کشیدہ اور کشادہ. پہلے ہی شعر میں الفاظ مگر بڑے مناسب اور چیدہ الفاظ کی مدد سے دن کی مصروفیات کو سمیٹ لیا گیا ہے. اور پھر دیکھیے وہ کینوس پر اس ماسٹر اسٹروک کے بعد کس طرح سے اور کس مہارت سے اس پینٹنگ میں رنگ بھرے گئے ہیں. جھٹپٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب. دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ. دور دریا کے کنارے دھندلے سے چراغ. زیر لب ارض و سما میں باہمی گفت و شنود. مشعل گردوں کچھ جانے سے ایک ہلکا سورج غروب ہو رہا ہے. خاموشی، اور خاموشی میں سنسناہٹ کی صدا. شام کی خنکی سے گویا دن کی گرمی کا گلا. واہ. اور خار و خس پر ایک دردانگیز افسانے کی شان. واہ. خار و خس پر ایک دردانگیز افسانے کی شان. بام گردوں پر کسی کے روٹ کر جانے کی شان. یہ بھی غروب واہ. آفتاب. بہت عمدہ. پارا پارا ابر، سرخیوں میں کچھ دھواں، بھولی بھٹکی سی زمین، کھویا ہوا سا آسمان. اور پھر آخر میں پتیاں مخمور، کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی، اور نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی. واہ. اب اس کے بعد کسان پردہ سیمے پر آتا ہے. نظم کیا ہے یوسف صاحب؟ وائڈ سکرین پر ایک شاہکار رنگین فلم ہے جس کا ایک فریم جیسے کسی بڑے امپریشنسٹ آرٹسٹ نے اپنے ہاتھ سے بھرا ہے. واہ. بہت عمدہ. اب دیکھیے کیسے موڈ بدلتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی ساؤنڈ ویلیو، صوتی کیفیت پر بھی غور رکھیے گا. جی. یہ سما وہی جھٹپٹے کا نرم و دریا، یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار. واہ. یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار. کیا بات ہے. اس ایک مصرے کی معنویت تو غور کیجیے. جی. کاشتکار، کسان، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار. ابھی یہ کلوز اپ نہیں ہے، پردے پر دور سے اس کی امیج نظر آتی ہے. اور شاعر ایک فلم ڈائریکٹر کی طرح الفاظ کی موسیقی سے اس کا آپ سے تعارف کراتا ہے. واہ واہ واہ، خوبصورت بات کہی یاور صاحب. یہ قوی انسان کون ہے؟ ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار. اور پھر جوش نے کسان کی شان میں جو اشعار لکھے ہیں، 22 اشعار، ان میں سے ایک شعر اپنی جگہ مکمل اور معنویت سے مالا مال ہے. کسان پر یہ منظم صحیفہ خود اپنی جگہ ایک شاہکار ہے. میں جوش کی نظم کو فنی اعتبار سے خود اپنی جگہ ایک شاہکار دنیا کی بہترین نظموں میں رکھتا ہوں. سنیے، ارتقاء کے اس پیشوا، تہذیب کے اس پروردگار کی شان میں 22 اشعار میں سے میں چند آپ کو سناتا ہوں. یہ کسان کیا ہے؟ طفل باراں، تاجدار خاک، امیر بوستان. طفل باراں،
تاجدار خاک امیر بوستاں، ماہر آئین قدرت، ناظم بزم جہاں، آہا، ناظر گل پاسبان رنگ بو گلشن پناہ، اور واہ، ناس پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ. ہم، واہ، ایک مصرے میں فارسی سے نکل کے وہ ناظر گل پاسبان رنگ، ہم، ناظر گل پاسبان رنگ بو گلشن پناہ، ناس پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ، وارث اسرار فطرت، فاتح امید و بیم، ہم، محرم آثار باراں، واہ، واقف طب نسیم، کیا بات ہے. صبح کا فرزند، خورشید زرفشاں کا عالم، محنت پیم کا پیما، سخت کوشی کی قسم، خون جس کا دوڑتا ہے ذرا سنیے غور سے، خون جی جی، جس کا دوڑتا ہے نبض استقلال میں، واہ، خون جس کا دوڑتا ہے نبض استقلال میں، لوج بھر دیتا ہے جو شہزادیوں کی چال میں، یہ ہے آہا، کیا بات کہی ہے یاور صاحب، واہ واہ واہ. لوج بھر دیتا ہے جو شہزادیوں کی شان میں. اور اب دیکھیے وہ کسان قریب آ گیا، یہ کسان کا کلوز اپ پورے اسکرین کو بھر دے گا. دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، اوہو، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے شفقت نشان، کا نشان. کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں. آہا، اور یہ دل و دماغ پر نقش ہو جانے والا زبردست کلوز اپ سنیے ذرا، دل و دماغ پر نقش ہو جانے والا زبردست کلوز اپ. ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا، تیوری پہ بل، ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط حل. آہا، کیا بات کہی. الفاظ کی صوتی اقدار پر بھی ذہن رکھیے، جی ہاں، یہ بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ تصویریں ہیں، بڑی ٹھوس تصویریں ہیں، لکڑی اور لوہے کی، ڈھور اور ڈنگر کی. ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط حل. واہ، ٹوکرا، جوڑی، پھاوڑا، اس کسانی کلوز اپ کے لیے یہ کھردرے الفاظ وہی فنکار استعمال کر سکتا ہے جو اپنے فن پر پوری طرح حاوی ہو. مثلا صحیح بات. انیس. الفاظ کے علاوہ فقروں کے تناسب پر بھی غور کیجیے. جی، پورے شعر میں صرف 5 فقرے ہیں، 3 مصرے اولا میں، پہلے مصرے میں، اور 2 مصرے ثانی میں، دوسرے مصرے میں. جی، 5 فقرے، لیکن کیسے سانچے میں ڈھلے ہوئے اور ترازو میں تلے ہوئے فقرے ہیں. ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط حل. واہ، اور پھر حل کے بیان میں جوش نے 8 شعر میں کیا کیا کہہ دیا ہے. صرف ان میں سے میں آخری شعر کیا بلکہ آخری مصرے کا تذکرہ کروں گا. حل کے بیان میں 8 شعر ہیں جو اس آخری مصرے پر ٹوٹتے ہیں. جس کا لوہا مان کر سونا اگلتی ہے زمین، جس کا لوہا مان کر، حل کے بارے میں، جس کا لوہا مان کر سونا اگلتی ہے زمین. اور یوسف صاحب یہی وہ زمین ہے جس سے جوش کی فطرت پھوٹ نکلی ہے، جو واہ، زندہ ہے، جاندار ہے، جس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پودا، ایک ایک پھول سانس لے رہا ہے. سنیے ذرا. آج ہنگامے سحر اے ہمدم، آج ہنگامے سحر اے ہمدم، آ گیا ایک پھول زیر قدم. آج ہنگامے سحر اے ہمدم، آ گیا ایک پھول زیر قدم. پھول اور موت کے اٹھائے ناز، کچھ سے ایک آئی دردناک آواز، کچھ سے ایک آئی دردناک آواز. ہائے کیا قہر تھی یہ پامالی، میں نے ایک زندگی کچل ڈالی، میں نے ایک زندگی کچل ڈالی. اور جوش کی اس ذی حیات فطرت کی انجمن میں
میں معرفت سے لبریز ایک ربائی سنیے. جی ارشاد سر ارشاد. جب رات کو جھومتے ہیں بادل کالے، جب رات کو جھومتے ہیں بادل کالے، ظلمت میں تپکتے ہیں دلوں کے چھالے. قربان تیرے اس وقت کی تاریکی میں، قربان تیرے اس وقت کی تاریکی میں، انگشت سحر سے دل کو چھونے والے. دل کو چھونے والی، کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے سر، چھونے والے. کیا اور جب یہ رند سحر خیز صبح کی مسحور کن فضا میں آنکھ کھولتا ہے تو ایک آواز اس کے دل کے ستار پر مزراب کا کام کرتی ہے. واہ سنیے کیا ذرا. بات ہے جو صاحب، کیا دیکھیے، واہ. افق سے سحر مسکرانے لگی، افق سے سحر مسکرانے لگی، مؤذن کی آواز آنے لگی. افق سے سحر مسکرانے لگی، مؤذن کی آواز آنے آواز لگی. آنے لگی. یہ آواز ہر چند فرسودہ ہے، یہ آواز ہر چند فرسودہ ہے، جہاں سو صدیوں سے آلودہ ہے، مگر اس کی ہر سانس میں متصل دھڑکتا ہے اب تک محمد کا دل. محمد کا دل، کیا بات کہی ہے، واہ 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 واہ. مگر اس کی ہر سانس میں متصل دھڑکتا ہے اب تک محمد کا دل. اور یہیں سے میں جوش کے دوسرے عشق کی سمت گریز کرتا ہوں. آپ کو یہاں بیچ میں روکتا ہوں یاور صاحب. پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتائیے ذرا، ایک صاحب نے سوال کیا ہے یہاں پر، خوش آمدید اور خوش آمدید میں کیا فرق ہے؟ بھائی یہ فارسی ہے، خوش جی آمدید جی دونوں صحیح ہیں. خوش دونوں صحیح آمدید جمع ہے، ہے. دو اچھا لوگ، دو یا دو سے زیادہ خوش اچھا آمدید، اور خوش خوش، آمدید صرف ایک کے لیے. اچھا بہت شکریہ اسلم بھائی، بہت شکریہ آپ کا. ساتھ ساتھ ہم آپ سے سیکھتے بھی رہیں گے سر. ہمارا کام ہے صرف سیکھنا آپ سے، اور آپ سے جتنا سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں گے. اور آپ کا بہت، تمام لوگ آپ کو سن رہے ہیں، اور آج ان کو ایک نئی بات پتہ چلی ہے. نئی چیزیں انسان روزانہ سیکھتا جائے گا. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کو، سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت تعریفیں آ رہی ہیں آپ کی، اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں سر پلیز. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ پھر سے پڑھتا ہوں اس بند کو. افق سے جی سحر مسکرانے لگی، مؤذن کی آواز آنے لگی. یہ آواز ہر چند فرسودہ ہے، جہاں سو صدیوں سے آلودہ ہے، مگر اس کی ہر سانس میں متصل دھڑکتا ہے اب تک محمد کا دل. محمد کا دل. اور یہیں سے میں جوش کے دوسرے عشق کی سمت گریز کرتا ہوں. عبداللہ کے بیٹے محمد سے جوش کو گہری عقیدت تو تھی، لیکن محمد کے نواسے پر جوش جان دیتے تھے. ہاں حسین ابن علی سے جوش کو جو لگاؤ تھا وہ صرف عقیدے کی بنا پر نہیں تھا، حسین کے کردار کا جوش نے گہرا مطالعہ کیا تھا اور جذباتیت سے بلند ہو کے کیا تھا. حسین کی موہ لینے والی شخصیت کے جس پہلو نے جوش ایسے رند خراباتی کو الفت کا نشہ پلایا، وہ حسین کی حریت پسندی اور باطل دشمنی تھی. عالمی تاریخ کے جس دور میں جوش سانس لے رہے تھے، اس میں ان کو یزیدیت ہر سمت اپنا جال پھیلاتی نظر آ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ اگر حسین کی مثال نہ ہو تو اس یزیدیت کی یلغار کو روکنے کی کوشش بے سود لگے، اور اس سے سمجھوتا کر لینے کا منصوبہ دانشمندی. اور آج بھی جب یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون ہیرو ہے اور کون ویلن، جب کل کے تازہ تم نوجوان انقلابی آج بوڑھے کھوسک سودخاروں کے آگے کاسا بدست بھیک مانگتے آ رہے ہیں، جب لاکھوں بے گناہ انسانوں کا خون کرنے والے، ہری بھری کھیتیوں کو پھونک ڈالنے والے، آباد شہروں کو کھڑر بنانے والے خود کو ایک نئے عالمی نظام کا معمار قرار دیتے ہیں، جب آزادی کا گلا گھونٹنے والے، آزادی کا جھوٹا دم بھرنے والے، تو اقبال کا یہ شعر کس قدر
حسب حال معلوم ہوتا ہے. اقبال کا یہ شعر کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کیا بات ہے، واہ 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 سر، دوبارہ ارشاد ہو، بہت عمدہ. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. واہ واہ. ان حالات میں جوش ایسے حساس اور منہ پھٹ شخص کو اگر حسین کا سہارا نہ ملتا تو عجب نہیں جو جوش اپنا توازن کھو کر مغلظات پر اتر آتے. ایک تو الفاظ کا وہ خزانہ جو جوش کی ملکیت تھا، اور پھر مزاج کی وہ گرمی اور احساس کی وہ شدت جو جوش کو ودیت کی گئی تھی، ان کو آپے سے باہر کر دیتی، جس کی بعض مثالیں ان کی نظموں میں جا بجا ملتی ہیں، جن پہ جوش کا لہجہ شاعرانہ لہجے سے ہٹ کر دشتام ترازی کا، بلکہ کہیں کہیں تو میں یہ کہوں گا ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے. مثلا یہ کہ ان بزدلوں کے حسن پہ شیدا ہی کیوں کیا، ان بزدلوں کے حسن پہ شیدا ہی کیوں کیا، نہ مرد قوم میں مجھے پیدا ہی کیوں کیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے یاور صاحب. ان بزدلوں کے حسن پہ شیدا ہی کیوں کیا، نہ مرد قوم میں مجھے پیدا ہی کیوں کیا. واہ واہ واہ، لیکن کیا بات کی، واہ بہت عمدہ یاور صاحب، بہت عمدہ. لیکن چیخنے چلانے کے بعد گھوم پھر کر ہانپتے کانپتے وہ واپس حسینیت کے فرحت بخش چھتناور درخت کے سائے تلے آ کر دم لیتے ہیں، اور ان کا لہجہ اپنی شدت کھوئے بغیر مہذب اور کہیں زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. اور ان سے ایسے آفاقی حقائق قلم بند کراتا ہے جس سے دماغ بھی روشن ہو اور خون کی حرکت بھی تیز ہو. جوش اپنی پوری قوت بیان اور پوری قوت اظہار کے ساتھ کربلا کے میدان میں اتر آتے ہیں، اور باطل کے خلاف اس چھوٹی سی حسینی فوج میں خود بھی سفارہ ہو کر یزیدیت پر ایسے بھرپور وار کرتے ہیں کہ ہمیں انسان کے مستقبل پر اعتماد آنے لگتا ہے. جوش کا کربلا وہ کربلا نہیں جس کا ہر سال 10 روز تک تو زار و قطار تذکرہ ہو، لیکن جس کے اصل پیغام کو باقی وقت فراموش کر دیا جائے. جوش کا کربلا انہی کے الفاظ میں برق و آتش کا ایک ابلتا ہوا فوارہ ہے، خون شہداء کا ایک مڑتا ہوا دھارا ہے، جہاں آج بھی جہانداروں کا رنگ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور جہاں آج بھی تلواروں کا مہ برستا ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ یاور صاحب، کیا بات ہے. کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، وہ کربلا ہے، کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار. کیا بات ہے، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار. ارے تم مسلوں پہ دوزانو ہو، تم مسلوں پہ دوزانو ہو، مسلح اشرار، وہ ہتھیار لیے بیٹھے اور تم نمازوں پہ، تم مسلوں پہ دوزانو ہو، مسلح اشرار. شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، لب پہ نعرے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں. بہت عمدہ، کیا بات کی، مگر ہاتھ میں تلوار نہیں. کربلا کو جوش استعارے کی بیساکھی کے طور پر استعمال نہیں کرتے، اس صاف الفاظ میں اشاروں اور کنایوں سے قطع نظر ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ کربلا تعصب کے خلاف جنگ ہے، حق تلفی کے خلاف جنگ ہے، ظلم و تشدد کے خلاف جنگ ہے، ملوکیت اور شہنشائیت کے خلاف جنگ ہے. کربلا ایک تسلسل ہے محیط دورہ. سنیے ذرا، کربلا ایک تسلسل ہے محیط دورہ، کربلا آخر میں نے سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پر ہے ضربت آواز اذاں. یہ مصرع سنیے، کربلا جرأت انکار ہے
پیش سلطان، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان. فکر حق سوز، یہ بیت سنیے کہ فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی. فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. برداشت نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے سر. تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. اور جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، شریر لوگ جب تک کہ اس خاک پہ باقی ہیں، جی ہاں جب تک بالکل. اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انصاف ہے جب تک حشم تخت کا بار. دوش انصاف ہے جب تک حشم تخت کا بار. جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار. ویلیوز اینڈ خود غرضی، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار. کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے سر. جوش کہتے ہیں کہ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے. کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے. کربلا جو کہ اب تک جاری ہے. دوبارہ سر، دوبارہ ارشاد کریں، دوبارہ ارشاد کریں. واہ واہ. جوش کے حسین مظلوم حسین نہیں ہے. جوش کے حسین مظلوم حسین نہیں ہے. جوش کے حسین ایک انقلابی حسین ہے، جن کا ہر بوئے تن اور جن کی ہر سانس ایک دعوت عمل ہے. سنیے ذرا، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین. جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین. خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین. ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین. اور جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین. کیا بات ہے، واہ. سنیے کہ جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا. واہ واہ، کیا بات ہے، واہ. سنیے، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا. اور گہرے میں جوش جاتے ہوئے جوش لکھتے ہیں، ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات بھی کیسا، ابد آشنا. بالکل صحیح بات. ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات. کیا بات؟ یعنی درون پردے صد رنگ کائنات، یعنی درون پردے صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک باشعور ذات. آپ سے ہو جائیے، یعنی درون پردے صد رنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات. سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. واہ واہ واہ، بہت عمدہ. اور دیکھیے کیسی ٹھوس بات جوش نے کہی ہے. عالم میں ہو چکا ہے یہ مسلسل یہ تجربہ. میں ختم کر رہا ہوں. عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا. قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا. سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا. ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، لیکن طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی. ناطاقتی حسین کی کیسی عجیب تھی، ناطاقتی حسین کی کیسی عجیب تھی. اور طاقت کے حالیہ زبردست بدہیبت اور گھناؤنے مظاہروں سے مایوس ہو کر بیٹھ جانے والوں کے لیے جوش بار بار حسین کی مثال پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حسین نے طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا.
تختہ الٹ کے قصر حکومت کا ڈھا دیا، جس نے ہوا پہ روب عمارت اڑا دیا، اور ٹھوکر جس نے گنبد شاہی کو ڈھا دیا۔ اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا۔ دیکھیے گنبد شاہی کو اس طرح ڈھایا اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ دشنام ہو گیا، کیا بات کہی ہے، دشنام ہو گیا، لفظ کیا بات ہے، یزید کیا بات داخل دشنام ہو گیا۔ اور پھر یاد دلاتے ہیں کہ پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیغ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر۔ لیکن جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، لیکن ذلت کے آستہ پہ جھکایا مگر نہ سر۔ وہ حسین لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، اور جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، رکھ دی مروڑ کر۔ اور یہاں دیکھیے کس محبت سے جوش اپنے معشوق کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیے کس محبت سے۔ تجھ سا شہید کون ہے عالم میں آئے حسین، تجھ سا شہید کون ہے عالم میں آئے حسین، تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں اے حسین، زہاری نہیں ہے تیرے غم میں اے حسین، زہاری نہیں ہے تیرے غم میں اے حسین۔ ہم رند بھی ہیں حلقہ ماتم میں اے حسین، واہ، اے حسین۔ آزاد جو خیال میں ہیں اور کلام میں، وہ بھی اسیر ہیں تیری زلفوں کے دام میں۔ آزاد جو خیال میں ہیں اور کلام میں، وہ بھی اسیر ہیں تیری زلفوں کے دام میں۔ واہ، سردار جعفری ایسے لوگ بھی، یاور عباس بھی ایسے لوگ بھی، سب لوگ، نور ظہیر ایسی خواتین بھی۔ بالکل بجا فرمایا۔ آخر میں جملہ معترضہ کے طور پر مرثیے کی صنف کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ اور اردو کے ممتاز نقاد اور استاد اپنے عزیز دوست اور ہم جماعت مرحوم مجتبیٰ حسین کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے مرثیے کے بارے میں بڑی خیال افروز باتیں کی ہیں۔ مجتبیٰ لکھتے ہیں، تاریخ میں آدمی کی بے حرمتی کب تک گوارا کی جائے گی؟ ملوکیت اور سرمایہ کب تک آدمیوں کو بے گھر، بے در اور پامال کرتا رہے گا؟ پانی پر کب تک ظلم کا پہرا رہے گا؟ اور نوع انسانی کب تک پیاسی رہے گی؟ مرثیوں نے انہی سوالوں کو پیش کیا ہے۔ اس لیے مرثیے جدید ہوں یا قدیم کبھی باسی نہیں ہوتے۔ یہ آدمی کی اس المیہ داستان کو مسلسل پیش کرتے ہیں جو ظالم حکمرانوں کی دینی اور سیاسی تعویلات سے مرتب ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مرثیے ایک تاریخ پر مبنی ہیں جو پیغمبر اسلام سے شروع ہو کر کربلا پہ ختم ہوتی ہے، مگر مرثیوں نے تاریخ نہیں کہی ہے، انہوں نے تاریخ کے ضمیر کو نظم کیا ہے، تاریخ کے کانشینس کو نظم کیا ہے، انہوں نے تاریخ کے ضمیر کو نظم کیا، اس آواز کو سنا ہے اور اس پر لبیک کہا ہے جو آدمی کے دل سے نکلتی رہی ہے۔ اسی لیے مرثیوں میں آدمی کا جلال اور جمال، ثبات عزم، صبر و حلم، ایثار و شہادت سب کچھ ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ چیز ملتی ہے مرثیوں میں جس سے آدمی آدمیت کی تصدیق بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ وہ ہے باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، بہن بھائیوں کی محبت، دوستوں کی وفا۔ زندگی انہی رشتوں سے پروان چڑھتی ہے اور نکھرتی ہے۔ یہی رشتے طہارت اور انہی رشتوں کو برقرار رکھنا عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات کہی ہے جعفر صاحب، واہ۔ مرثیے کو سودا ایسے شاعر نے مرثیے کو
مشکل ترین صنف قرار دیا ہے، اور اگر ہم مرثیے کی فضا کو مد نظر رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اچھا مرثیہ کہنا شاعر کا امتحان ہے، انکوٹ۔ جوش نے اس امتحان میں بڑی شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ذرا جوش کے مرثیوں کے عنوان سنیے۔ جوش کے مرثیوں کے عنوانوں سے جوش کے ظرف کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، آواز حق، حسین اور انقلاب، موجد و مفکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، واہ، موت و حیات، عظمت انسان۔ ان میں ہر مرثیہ ایک شاہکار نظم ہے جس پر اردو زبان فخر کر سکتی ہے، اور ہر بند ایک مستقل دعوت فکر و عمل ہے۔ فکر و عمل ہے۔ جوش ہر بڑے شاعر کی طرح اپنے وقت سے پیدا ہوئے، لیکن میں اسے اپنی انتہائی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ میں وقت سے پیدا ہو گیا، اور میں نے جوش کا دور دیکھ لیا، اور لکھنؤ، الہ آباد اور پونے میں ہندوستان کے اس ولولہ انگیز عہد میں ان سے قربت کا شرف حاصل ہوا جب جوش اپنی صلاحیتوں کے نقطۂ عروج پر تھے، عروج پر تھے، بالکل وجہ فرمایا۔ اور جب آزادی کے خواب نے شرمندہ تعبیر نہ ہو کر جوش کو یہ کہنے پر مجبور نہ کیا تھا کہ ابو گل نباد صبا مانگتے ہیں لوگ، ابو گل نباد صبا مانگتے ہیں لوگ، او حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ لو کی دعا مانگتے ہیں، کیا بات کہی ہے، واقعی میں حبس ہے، آج تک ہے وہ حبس، آج تک وہ حبس باقی ہے، صحیح بات ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، لیکن جوش نے انتہائی مایوس کن حالات میں بھی کبھی ہمت نہیں ہاری، یہی کہتے رہے کہ گلوں میں اور خار میں، خزاں میں اور بہار میں، ازل کے دن سے آج تک بشر کے انتظار میں کھڑی ہیں کائنات کی جوانیاں، بڑھے چلو کھڑی ہیں کائنات کی جوانیاں، بڑھے چلو، کیا بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا، اور جلد آئے گا، جس دن کے لیے جوش نے یہ کہا ہے۔ سنیے ذرا، یہ کہا ہے کہ یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ جو مچل رہی ہے صبا، پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے الفاظ کی ہے لو، صحیح بات یہ ہے، صحیح حسین بات ہے۔ کے الفاظ کی ہے رو۔ حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ صاحب، یہی وہ شاعری ہے جسے جزو پیمبری کہا جاتا ہے، جہاں سریر خامہ نوائے سروش ہے، اور شاعر بجا طور پہ یہ کہتا ہے کہ کل رات گئے این طرب کے ہنگام، کل رات گئے این طرب کے ہنگام، کیا بات ہے۔ پر تو یہ پڑا پشت سے کس کا اثر جام، پر کل رات گئے این طرب کے ہنگام، پر تو یہ پڑا پشت سے کس کا اثر جام، تم کون ہو؟ جبریل ہوں، کیوں آئے ہو؟ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام، کوئی پیغام نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یاور صاحب، آپ نے محفل لوٹ لی اور اس دور میں پہنچا دیا ہم سب لوگوں کو کہ بس وہ بہت سے لوگ میسج لکھ رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت میسج آ رہے ہیں آپ کے لیے، اور لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ کی شخصیت، آپ کا انداز بیاں، اور جس طرح ڈوب کے آپ نے چیز کو بیان کیا ہے، لکھا ہے، اس میں قلم کی طاقت ہمیں محسوس ہوتی ہے، الفاظوں کی ادائیگی، بہت سیکھنے کو ملا آپ سے، اور مزید سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ بہت عمدہ سر، بہت عمدہ، سب لوگوں نے آپ کو جوش کی دین، یہ شبیر حسن خان جوش کی دین ہے۔ میں نے تو اپنے مقدور پر اس کو پڑھ دیا، لیکن کلام تو جوش کا ہے۔
بالकुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और आपने तमाम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक नए रास्ते खोले हैं और दिखाए हैं हम लोगों को. तो कहते हैं ना कि वो, हम इस चीज के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि, और एक चीज और बयान कर दें सब लोगों को जो सुनने वाले हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, आपने वक्त निकाला. अगले हफ्ते हम यावर साहब के साथ तो नहीं होंगे, मगर उसके फॉलोइंग वीक भी हम एक दिन यावर साहब के साथ तय करने वाले हैं. आपको मुतल्ला कर दिया जाएगा, तो वो हम हर हफ्ते सिलसिला रखा करेंगे. अगले हफ्ते हम आपके पास हाजिर होंगे आतिफ तौकीर के साथ. वो भी हमारे एक यंग शायर हैं और जर्मनी में होते हैं. और उनके साथ हम अगले हफ्ते ऑनलाइन इसी तरह आपके इसी टाइम पे 2 बजे दोपहर, लंदन के टाइम के हिसाब से. यावर साहब आप भी देखिएगा, नौजवान शायर हैं, आ, और बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं. तो उनको हम सुनेंगे, उनकी शायरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और आपको हम दोबारा जहमत देंगे यावर साहब कि आप हमारे साथ दोबारा तशरीफ लाएं. और फिर आगे हम बहुत जल्द नूर जहीर साहिबा को भी लाने वाले हैं, और उनसे भी हम कुछ उन चीजों का जिक्र सुनेंगे. सज्जाद जहीर साहब के हवाले से उनसे बात करेंगे, कुछ उनकी अपनी स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे. तो आप लोग सब हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लें. उस पे भी हम लाइव जाते हैं. फेसबुक के ऊपर हमारा लंदन उर्दू वॉइस पेज है, उस पे भी हम हैं. तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया. और यावर साहब का तो क्या कहना है, यावर साहब मजा आ गया. यावर साहब, सब लोग एक कहते हैं ना कि अभी तक वो जो इंग्लिश का लफ्ज है कि मिसमराइज हुए हुए हैं इस वक्त सारे के सारे. इस वक्त सब बिल्कुल समझ लें कि अभी परवेज आलम साहब का मैसेज आया है आपके लिए. बहुत उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया है, बहुत तारीफ की है. दुर्दाना अंसारी, अकरम काइम खानी, राव तारिक, सलीम फिगार, कंवर मोमिन खान मोमिन, तलत गिल, और अंजलि रियायत, कादिर सरकी, बहुत सारे लोग हमारे आपके चाहने वाले, अब नए आपके चाहने वाले आ रहे हैं. पुराने चाहने वाले तो आपके सब थे ही, वो अभी तक हैं. अयूब मलिक साहब, इसी तरह आपके अमजद अली सदोजई साहब. तो काफी लोग आपके साथ चाहने वाले आ गए. अब ये मुस्तकिल आपके साथ रहेंगे. तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे इस चीज के साथ कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में रिचर्ड मॉरिस ने एक बात कही है बड़ी अच्छी. उसने कहा, किसी कौम की जहनी सतह का अंदाजा लगाना हो तो देखना ये चाहिए कि उस दौर में, किसी कौम की जहनी सतह का अंदाजा लगाना हो तो देखना ये चाहिए कि उस दौर में उस कौम की जबान में कितने अल्फाज ऐसे थे जो तसव्वुरात मतलब कॉन्सेप्ट के मजर थे. इस चीज के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि खुश रहें, और किसी मनफी सोच को अपने करीब ना आने दें. बहुत शुक्रिया. आदाब अर्ज़ यावर साहब, बहुत शुक्रिया.